عید پینتیکوست کے حوالے سے ہم سب مل کر خدا کے قرآن مقدس میں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم روح القدس کے ساتھ گہرے تعلقات بنا سکتے ہیں تاکہ روح القدس ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کرے، بلکہ ہم روح القدس کی رہنمائی میں کام کرنا شروع کریں تاکہ اس دنیا کے اندر جو خدا کے منصوبے ہیں ہمارے لیے اور ہمارے ذریعے سے وہ پورے ہو سکیں۔ تو کل ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ فرمایا کہ جب تک تم کو عالم والا سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ اور پھر ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ آسمان پر اٹھائے جانے سے بالکل پہلے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ فرمایا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، قوت کا لباس اور روح القدس کے نزول کے ساتھ قوت ملے گی۔ اور پھر ہم نے قوت پر بھی غور کیا تھا کہ یہ قدرت، یہ قوت جب روح القدس کے ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے تو یہ انہیرنٹ ان-بلٹ پاور ہے، یہ ہمارے اندر ایسے ہی ہے جیسے اندر ہی تھی اور اندر سے باہر نکلنا شروع کرتی ہے، یہ ریزائڈ کر جاتی ہے، یعنی یہ ہماری نیچر بدل کے ہماری نیچر بن جاتی ہے۔ اور یہ اس قدرت، اس قوت کے اندر جو ہمارے اندر آ جاتی ہے روح القدس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے موجزانہ قدرت بہنے لگتی ہے اور پھر ہماری جو اخلاقی حالت ہے وہ زبردست طریقے سے سنبھل جاتی ہے، اور پھر جو ہماری سول ہے جو سب سے زیادہ ہماری زندگی کا مشکل حصہ ہے، سول جو کمیونیکیشن کے لیے ہے، وہ اپنی بہترین حالت میں آ جاتی ہے اور دنیا کے سارے ریسورسز تک ہماری اپروچ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم وہ تجربہ کر سکتے ہیں جو یسوع مسیح نے فرمایا یونا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، مگر میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور پھر ہم نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا تھا کہ پہلا ذکر جو ہوا روح القدس کے بپتسمہ کے تعلق سے، تو یونا بپتسمہ دینے والے نے کہا، متی کی انجیل کے 3 باب کی 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ میں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ یوحنا نے اس بات کو بیان کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ کتنا عظیم ہے، میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زبردست طریقے سے زور آور ہے، اتنا زور آور ہے، اتنا عظیم ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اور پھر ہم نے اس بات پر غور کیا اور اب غور کرنا ہے کہ بپتسمہ اور بپتسمے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ روح القدس کا نزول ہوگا، روح القدس کا بپتسمہ زندگیوں کو ملے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ چاروں اناجیل میں پائی جاتی ہے، متی کی انجیل کے 3 باب کی 11ویں آیت میں، مرکز کی انجیل کے 1 باب کی 8ویں آیت میں، لوکا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں، یونا کی انجیل کے 1 باب کی 33ویں آیت کے اندر۔ چاروں اناجیل کے اندر یہ آیت پائی جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح روح القدس کا بپتسمہ دیں گے، خدا یسوع مسیح روح القدس کا بپتسمہ دیں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جب یسوع کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر روح القدس نام میں ملتا ہے۔ تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ہے بپتسمہ اور ایک ہے بپتسمہ دینا، بیپٹزم اینڈ بیپٹائز۔ تو یہ لفظ بیپٹائز ہے، یعنی بیپٹزم جو ہے یہ ناؤن ہے اور بیپٹائز جو ہے یہ ورب ہے، ورب فعل ہوتا ہے اور ناؤن جو ہے وہ شخصیت بھی ہوتی ہے اور چیز بھی ہوتی ہے اور جگہ بھی ہوتی ہے۔
تو یہ جو بیپٹائز لفظ ہے اس کا مطلب ہے پورے طور پر گیلا کر دینا، فلی ویٹ کر دینا، فلی ویٹ کر دینا۔ یہ جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے بیپٹائز کے لیے اس کا مطلب ہے فلی ویٹ کر دینا، جس سے ہمارا جو مسیحی پانی کا بپتسمہ ہے وہ بھی نکلا ہے نئے عہد نامے میں، اور یہ بپتسمہ اس بات کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ میں اب دنیا کی طرف سے مر گیا، پانی کا بپتسمہ جو ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی لیکوڈ سے پورے طور پر کور کر دینا، کسی بھی لیکوڈ سے پورے طور پر کور کر دینا۔ اور اس کا مطلب پانی میں ڈبونا بھی ہوتا ہے، ڈپ کر دینا، اور پھر اس کا مطلب رنگ دینا بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے دوپٹے رنگے جاتے یا کپڑے رنگے جاتے ہیں۔ خواتین کو زیادہ تجربہ ان چیزوں پر رنگنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مطلب ہے بیپٹائز کے، اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے جو بپتسمہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، مطلب جو لفظوں کے ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ کیا مشکل ہے۔ جب آپ کسی چیز کو رنگتے ہیں تو بیسیکلی آلریڈی جو چیز ہوتی ہے اس کا کوئی کلر ہوتا ہے، تو اس کلر کو ہٹاتے ہیں اور دوسرا کلر چڑھاتے ہیں اوپر، ایک کلر ہٹاتے ہیں دوسرا کلر چڑھاتے ہیں نا، تو وہ اوریجنل کلر نہیں ہوتا ہے، یعنی اس چیز کا اوریجنل کلر کچھ اور ہوتا ہے، تو اوریجنل ہٹا کے پھر آپ ایک اور چڑھاتے ہیں، وہ لگتا تو اوریجنل ہے، لیکن جس کو پتا ہے کہ میرا یہ کپڑا یا میرا دوپٹہ اس کلر کا نہیں تھا، اس کو پتا ہے کہ یہ اس کا اوریجنل کلر نہیں ہے۔ اس میں جب ڈبوتے ہیں، ڈبونا ڈپ کرنا، اور اس میں ہمارا اردو کا لفظ جو نکلا ہے بپتسمے کے لیے کہ ڈبونا پانی میں، تو جب ڈوب کے کوئی شخص باہر آتا ہے تو اس وقت وہ پانی سے گیلا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر نیچے چاروں طرف پانی ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پانی سوکھ جاتا ہے، پانی سوکھ جاتا ہے اور انسان باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو ہم روح القدس کے بپتسمے کی بات کرتے ہیں، یہ ٹرم استعمال کی جا سکتی ہے سمجھنے کے لیے کہ بپتسمے کا مطلب ڈبونا ہوتا ہے یا رنگنا ہوتا ہے یا اس کو پورے طور پر بھگو دینا ہوتا ہے یا گیلا کر دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو لفظ بیپٹائز یہ اسی طرح کے مطلب دیتا ہے اور اسی طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پیچھے، جو آپ پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب قدرت آتی ہے تو وہ انہیرنٹ ہے، جب روح القدس آئے گا آپ کے اندر آئے گا تو وہ انبلٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اس طور پر اندر سے چینج کرتا ہے کہ جو اوریجنل ہے، ایکچولی اوریجنل لائف وہ ہے جو خدا سے آتی ہے، جو آدم کو ملی تھی جب زندگی کا دم پھونکا گیا۔ یسوع مسیح کے کفارے سے وہ زندگی دوبارہ سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، مردہ روح زندہ ہو جاتی ہے۔ اب مردہ روح کو زوراور ہونا ہے، اور زوراور ہوئے گی مردہ روح اگر زوراور ہوگی جو اب زندہ ہو گئی ہے یسوع کے کفارے کے بعد، پھر ہی وہ اس دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے جیسے یسوع نے حاصل کیا۔ تو روح القدس کو بھیجنے کا مقصد صرف ہمیں رنگنا نہیں ہے نا، صرف اس میں ڈبونا نہیں ہے، بلکہ اندر سے ٹوٹل ویسا بنانا ہے جیسا خدا چاہتا ہے۔ اور جب خدا اندر سے ویسا بناتا ہے تو وہ ویسے نہیں لگے گا کہ یہ جیسے رنگا ہوا دوپٹہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ وہ اوریجنل چیز اندر سے باہر آتی ہے۔ اتنا اس بات کے اندر فرق ہے۔ یہ لفظ بپتسمہ ہے، بیپٹزم جو استعمال ہوا ہے، اس کے لیے جو لفظ گریک کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے امرجن، امرج کرنا، امرجن۔ اور یہ لفظ IMMERS پروننسیشن ہو سکتا ہے تھوڑا سا میرا ٹھیک نہ ہو،
لیکن جو امرس لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پورے طور پر خود کو ڈیووٹ کرنا، یعنی پورے طور پر کسی کام کے لیے وقف ہو جانا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس طور پر ریپ ہو جانا، ریپنگ اس طور پر ہو جانا، اس طور پر کور ہو جانا کہ جو اوریجنل چیز ہے وہی نظر آئے۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں آپ تو کھانا غائب ہو جاتا ہے آپ کے اندر، لیکن انرجی باہر آتی ہے، روٹی اندر چلی جاتی ہے اور اس سے جو قوت ملتی ہے وہ قوت پھر مینیفیسٹ کرتی ہے آپ میں سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے گفٹ کو ریپ نہیں کیا جاتا تو ریپنگ نظر آ رہی ہوتی ہے شاندار طریقے سے، اوریجنل چیز ہے وہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ٹوٹلی 100% جب رول کچھ کا بپتسمہ ہوتا ہے تو انسان اوریجنل 100% اوریجنل ہے، اس میں آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ 2 نمبر کام ہے، جیسے یہ رنگا ہوا دوپٹہ یا ڈبویا ہوا پانی اتر گیا ہے، یہ لائف لانگ ہے۔ ساری زندگی جب فزیکلی دنیا میں زندہ رہیں گے تو آپ مسیح کے لیے وقف رہیں گے، کیونکہ روح کچھ اندر انہیرنٹ ہو گیا ہے، اندر سے نیچر بدل گئی ہے، اندر سے تبدیلی آ گئی ہے، اندر سے شخص جو ہے وہ روح کچھ کو مکمل انحصار کرنے لگ گیا ہے، روح کچھ کے مکمل کنٹرول میں چلا گیا ہے، اس نے اپنی زندگی روح کچھ کے ہاتھ میں دے دی ہے، تب وہ شخص نہیں زندہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں جو زندگی بسر کرتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے بسر کرتا ہوں۔ یہ خدا کے بندہ پولوس کے الفاظ ہیں، یہی اوریجنل ایکسپیرینس ہے اس کا، یہ ایکسپیرینس، یہ اوریجنل ایکسپیرینس، یہ تجربہ 100% جینوئن ہے۔ جب روح کچھ نازل ہوتا ہے اور اندر سے زندگی بدلتی ہے اور وہ آپ کے اندر جگہ بنا لیتا ہے، وہ قدرت اور قوت اندر چلی جاتی ہے، ان بلڈ ہو جاتی ہے، انہیرٹ ہو جاتی ہے، نیچر بدل جاتی ہے، پہلے کردار بدلتا ہے، پھر باہر والی قوت نمایاں ہوتی ہے جسے سائنز اینڈ ونڈرز ہوتے ہیں۔ ایک اور والا دیکھیں، یونا کی انجیل کے 7ویں باب کی 37ویں اور 38ویں آیت کے اندر، یہ فسح کے دن تھے، یسوع مسیح برآمدے میں ٹہل رہے تھے اور لوگ ادھر ادھر سے آ جا رہے تھے، بہت کچھ ہو رہا تھا۔ یونا کی انجیل کے 7ویں باب کی 37ویں اور 38ویں آیت، یونا کی انجیل کے 7ویں باب کی 37ویں اور 38ویں آیت لکھا ہے، ان دا لاسٹ ڈے دیٹ گریٹ ڈے آف دا فیسٹ جیسس stood and cried saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. یعنی جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آ کر پیے، اور جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے جو ایمان لائے گا اس کے اندر سے، کہاں سے؟ اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، یعنی ریورز آف واٹر، اندر سے ندیاں جاری ہوں گی۔ اور انگلش کے ترجمے میں جیسے میں نے پڑھا، آؤٹ آف ہز بیلی، بیلی یہ والا حصہ ہوتا ہے نا، اندر سے۔ اور جو گریک ورڈ ہے یہاں پر استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے فرام دا انر موسٹ پارٹ آف اے مین، انر موسٹ پارٹ آف دا مین۔ اور جنہوں نے کنگڈم لیونگ کا کورس پڑھ لیا ہے، جنہوں نے 2nd ایئر یا 3rd ایئر والوں نے، ان کو پتا ہے، میں نے ان کو بتایا تھا، دکھایا تھا کہ انر موسٹ کیا ہوتا ہے، پھر آؤٹر موسٹ ہوتا ہے، اور پھر بالکل باہر والا حصہ ہوتا ہے۔ اور انر موسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی اسپرٹ ہوتی ہے،
جو کہ اصل انسان ہے، جو کہ اوریجنل لائف ہے، جو کہ انسان کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو پیاسا ہو، اور 38ویں آیت میں آگے 39ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ ذکر روح القدس کا ہو رہا ہے کہ روح القدس جو نازل ہونے والا تھا، ابھی یسوع جلال کو نہیں پہنچا تھا، اس لیے روح القدس نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جب یسوع مسیح اپنے جلال کو پہنچے اپنا سارا کام کر کے، تو انہوں نے باپ سے لے کر روح القدس کو نازل کیا عید پینتیکوست کے دن، اور اس دن جب روح القدس کا نزول ہوا تو ان کے اندر سے بہ رہا تھا سب کچھ. دا انر موسٹ پارٹ آف اے مین، دا اسپرٹ جو اندر ہوتی ہے، یہ لفظ بیلی استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے انر موسٹ پارٹ آف اے مین، یعنی یہ خدا کا روح آپ کی روح کو کنٹرول کر لیتا ہے. کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کٹ پتلی بن جاتے ہیں، آزاد مرضی آپ کے ہی ہاتھوں میں رہتی ہے، وہ خدا کبھی واپس نہیں لیتا، لیکن آپ کی روح آپ کی آزاد مرضی سے ہی ولنگلی ہی خدا کے روح کے تابع ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر سے یعنی انر موسٹ پارٹ سے، یعنی روح کے اندر سے، جب اندر سے باہر آتا تو روح کے باہر آنے کے وہ پہلے سول ٹکراتی ہے نا، تو جب روح کے اندر سے روح کو اس کی قدرت باہر آتی ہے تو پہلے سول کو سیدھا کرتی ہے. سول میں آپ جانتے ہیں آزاد مرضی ہوتی ہے، ذہن ہوتا ہے، احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، تو اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، ترتیب پا جائیں، تو یہ ترتیب کیسے پاتی ہے؟ خدا کا روح خدا کے کلام سے ہٹ کے کام نہیں کرتا ہے، اس بات کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں کہیں. خدا کا روح کو جب اندر سے کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کلام جو اندر ڈپازٹ ہوتا ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے، اس کی ستائیاں باہر آتی ہیں جو آپ کی سول کو ترتیب دینے لگ جاتی ہیں، اور جب وہ ترتیب پا جاتی ہیں تو اس کے بعد بدن ہے باہر، اور بدن کے ذریعے سے مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. اس لیے میں نے بہت دفعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ روحانی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے، اور روحانی ترقی کتنے ٹائم میں کون کا اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ کو توبہ کیے 2 سال ہی ہوئے ہیں یا سال ہی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس شخص سے جس کو 10 سال ہو گئے اس سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. یہ خدا کے کلام کی فرما برداری، روح القدس کی فرما برداری، روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دینے کا مسئلہ ہے. یہ تعلق آپ کا کلام کی فرما برداری کے ساتھ ہے، خدا کے تابع ہونے کے ساتھ ہے، اس کو اپنی زندگی کا موقع یعنی اپنی زندگی کنٹرول کرنے کا موقع دینے کے ساتھ ہے. جو جتنی جلدی دے دے گا وہ اتنی جلدی روحانی ترقی کر جائے گا، اس کا ذہن کھل جائے گا، کیونکہ اس کے اندر سے روح کی اس کی قدرت فلو کرے گی، اندر سے اس کی سول ترتیب پاتی چلی جائے گی، اس کا ذہن ری نہیں ہوتا چلا جائے گا، اور وہ کلام کو جیسے جیسے کلام باہر نکلے گا قدرت اپنے آپ ہی باہر نکلتی چلی جائے گی. اب دیکھیں اعمال کی کتاب کے 2 باب کی پہلی 4 آیات. جب عید پینتیکوست کا دن آیا، قرآن مقدس میں سے حوالہ نکالیں، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب تو اس کی پہلی 4 آیات میں اس طرح سے لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آپ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت، کیا بولنے لگے؟ غیر زبانیں بولنے لگے. یہاں سے روح القدس کے بپتسمے کے لیے آؤٹ ورڈ سائن جو ہے وہ غیر زبانیں، یہاں سے ہم اس کو اٹھاتے ہیں کہ جب کسی کو روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو وہ غیر زبانیں بولتا ہے، یہاں سے اٹھایا جاتا ہے. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 باب کی 4 آیت میں لکھا تھی all they were all filled with the Holy Spirit, Holy God.
देवर ऑल फिल, वो सब किससे भर गए? रूह कुछ से भर गए। रूह कुछ कहाँ चला गया? अंदर चला गया उनके, और वहां से रूह कुछ ने कंट्रोल। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने खुदा के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर दी। उससे पहले उन्हें वो जुबान नहीं आती जो खुदा की जुबान है, लेकिन जब रूह कुछ जो खुदा है वही अंदर आ गया तो वो जुबानें बोलने लग गए जो खुदा की जुबानें हैं। जो वहां पर तरह तरह की जुबानों का जिक्र मैं आगे बताता हूँ, वो किया गया है जो लोग सुन रहे थे। लेकिन बहुत सारे दूसरे हवाले भी, अब टाइम नहीं ना मैं कोड करूंगा हवाले। क्या हम जानते हैं कि उन्होंने आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोली? फरिश्तों की जुबानें, फरिश्तों की जुबान और खुदा की जुबान कम्युनिकेशन करने के लिए। इंसानों की जुबानें इस दुनिया में बहुत सारी हैं। फरिश्तों की जुबान है, फरिश्ते कम्युनिकेट करते हैं, फरिश्ते खुदा से भी कम्युनिकेट करते हैं। खुदा की जुबान फरिश्ते समझते हैं, इंसान भी फरिश्तों की जुबानें बोलते हैं। पौलुस ने कहा अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंडनाता पीतल या झंझनाती जान हूं। यानी आदमियों की जुबानें, फरिश्तों की जुबानें। यहां पर जिक्र आदमियों की जुबानों का किया गया। जो 14 मुख्तलिफ लोग थे वो समझ गए थे हमारी ही जुबान बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि होता यह है कि जब रूह कुछ अंदर है तो फिर फरिश्तों की जुबानें बोलना मुश्किल नहीं है। रूह कुछ अंदर है तो फिर जुबानें फरिश्तों की, और रूह कुछ क्योंकि खुदा है तो सारी दुनिया की जुबानें खुदा को पता है, और वो आपके अंदर से निकलना और आपका बोलना मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ है तो यह कि रूह कुछ देता है अटरेंस, यानी वो बोलने की तौफीक देता है। यानी आपके अंदर से जुबानें बाहर आ रही होती हैं। ये जो मुंह है, कलाम मेरे अंदर से आ रहा है, लेकिन बोलना मैंने, अगर मैं मुंह बंद कर लूं तो ये नहीं बोला जाएगा। कलाम बंद हो जाएगा, मैं चुप कर जाता हूं तो आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते, कलाम नहीं आएगा। आप मुंह नहीं खोलेंगे तो अंदर से जुबानें जो आ रही है वो बाहर नहीं निकलेंगी। क्योंकि बाय ऑल मीन्स ये याद रखना है, मर्जी आपके कंट्रोल में है। खुदा ये चाहता है सब कुछ होने के बाद भी आपने विलिंग ही रहना है कि रूह कुछ आपको गाइड करता रहे, कंट्रोल करता रहे, हर लम्हा आगे बढ़ाता रहे। इसलिए बहुत दफा जुबानें जारी होती हैं फिर रुक जाती हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लेते हैं, कहते नहीं बोली तो नहीं बोली जाएंगी। तो जब आप बोलने के लिए झुकते हैं तो खुदा से मौका लेते हैं, रूह कुछ से माफी मांगते हैं, सरेंडर करते हैं, फिर जुबानें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जुबानें मैं बोलता जरूर हूं, लेकिन तौफीक खुदा का रूह जिसको मैंने अंदर आने का मौका दिया है वो देते। तो पहले रूह से कम्युनिकेट करती है, फरिश्तों की जुबानें और फिर इंसानों की जुबानें। जब क्रिएटर अंदर है तो जुबानें तो कोई मसला ही नहीं ना। किसी भी मुल्क की, किसी भी जगह की समझ आए या ना आए, समझ आ भी सकती है। क्योंकि जो गैर जुबानें बोलता है उसके लिए फिर जरूरी है कि वो दुआ करेगा, तर्जमा भी कर सके, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और तर्जमे की नेमत भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जिक्र सिर्फ ये है कि उन्होंने गैर जुबानें बोली जिस तरह उन्हें बोलने की तौफीक रूहुल कुद्स ने दी, क्योंकि खुदा यानी रूहुल कुद्स उनके अंदर आ गया था। अब अगली समझने की बात यह है मेरे और आपके लिए, आपको यहाँ तक समझ आ गई है, तरतीब समझ आ गई है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुव्वत मिले और खाली कुव्वत के मतलाशी हैं, ये चाहते हैं कि आपको नेमतें मिलें तो मिल जाएंगी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, रोना शुरू करें, चलाना शुरू करें, ये ना ऊपर ऊपर से भी काम हो जाता है। अल्फाज शायद आपको अच्छे ना लगे लेकिन हो जाता है, अंदर से गहरा, अंदर से निकले बगैर भी ऊपर ऊपर से खुदा का रूह तो इस तरह से भी हमें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ओरिजिनल पर्पस नहीं है खुदा का। और बहुत सारा दुनिया में इसीलिए ये सब कुछ हो गया आपके इर्द गिर्द। जब अंदर से रूह कुछ का कंट्रोल नहीं होता, पावर रूह कुछ इनहेरेंट नहीं करता, अंदर से कंट्रोल नहीं करता, मॉरल एक्सीलेंस नहीं आती और अखलाकी कदरें चेंज नहीं होती जो कि खुदा के कलाम की कुदरत से होती हैं, और फिर जो अंदर से सोल कंट्रोल नहीं होती, और जब ये सिर्फ बाहर से ऑपरेशन होता है
اور بہت کچھ ہوتا ہے تو آپ بہت کچھ سنتے ہیں، پھر غیر زبانیں بولنے والے جو خدا کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن ہوا کیا پھر زندگیوں کے اندر؟ کیوں گر گئی زندگیاں؟ کیوں تباہ ہو گئی؟ ختم ہو گیا سب کچھ، منسٹریاں بند ہو گئی، لوگ جاتے رہے۔ نہیں پتا تو تاریخ پڑھیں، آپ کو پتا چل جائے گا، بہت کچھ ہوتا ہے تاریخ کے اندر، پڑھیں تو پتا چلتا ہے۔ میں جو سمجھ پایا ہوں یا مجھے جو خدا کا روح سکھاتا ہے، جو میں آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس طرح مجھے سمجھ آتی ہے خدا کے روح سے، ہمیں اس طرح سے چلنا ہے، اس طرح روح القدس کو لینا کہ اندر سے باہر پوری طرح پانی کی ندیاں، دریا جاری ہو روح القدس کا اندر سے مکمل کنٹرول کے ساتھ، تاکہ جب ہم آگے بڑھیں، بڑے بڑے کام ہوں، پھر تو ہماری روحانی حالت، ہمارا کردار ایسا مضبوط اور مسیح کی طرح کہ گرنے کا چانس نہ ہو، ابلیس کے ہاتھ ٹریپ ہونے کا چانس نہ ہو۔ ہمیں پتہ چل جائے، جیسے مسیح نے جواب دیا، فرما کہ یہ پتھر روٹی، ہمیں پتہ ہو کہ نہیں، خدا کی مرضی پتھر کو روٹی بنانے کی نہیں ہے۔ اس وقت خدا کی مرضی یہ ہے کہ جس حالت میں ایسی میں آدمی روٹی سے جیتا نہیں رہتا، تو یہ اندر جب روح القدس کا کنٹرول ہوتا ہے اور کلام باہر روح القدس کی قدرت سے بہتا ہے، تو پھر ایسے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اور روح القدس کے بپتسمے کا باقی سارے ریفرنس کے ساتھ جو میں پچھلے 6 دن ہے، پچھلے 5 دن سے آپ کو سمجھانے کی اور خود بھی روح القدس سے سیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اوریجنل مقصد بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ کا پاور نہیں ہے، اوریجنل پرپس روح القدس کو مکمل کنٹرول دینا ہے کہ ہماری زندگی کا کنٹرول ہے، پھر سب شاندار ہوگا جیسا چاہتے ہیں۔ اب آخری سوال پر غور کریں گے تو دعا کی جانب چلتے ہیں۔ روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ ہی عید پینتیکوست کے دن کیوں شاگردوں کے اندر سے پاور اسی وقت آپریٹ ہو گئی، اور کیوں ہمارے روح القدس کے بپتسمے کے بعد بھی ہمارے اندر سے بہت عرصے تک پاور آپریٹ ہی نہیں ہوتی، جبکہ ہم غیر زبانوں کے ساتھ روح القدس کا بپتسمہ بولنے کا تجربہ رکھتے ہیں، لیکن پاور نہیں آپریٹ ہوتی، کیونکہ وہ جو پاور آپریٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بھیڑ لگی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ پترس جیسا ڈرپوک شخص، بزدل شخص اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے دلیری سے کلام کی منادی کی۔ پہلا اور بڑا چینج اس کے اندر یہ آیا تھا روح القدس کے بپتسمے کے بعد۔ اس دن جو چینج ہوئے تھے وہ 3000 تو صرف وہ تھے جو کلام سن کر بدلے تھے، اور جو ان کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، ترتیب کے مطابق لاکھوں لوگ جمع تھے، کم از کم 2.5 لاکھ لوگ تھے یروشلم کے اندر، 2.5 لاکھ لوگ یروشلم کے اندر تھے، پورے یروشلم کے اندر۔ اور جس طرح ان کے اوپر نزول ہوا وہ بول رہے تھے بغیر مائک سسٹم کے ہی، سارے یروشلم میں تو شور مچا ہی ہوگا، آواز جاری ہوگی، کسی نے دھیان دیا کسی نے نہیں دیا، لیکن جنہوں نے ان کی باتوں کو سنا، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو کلام سنے گا اسی کے دل پہ چوٹ لگے گی۔ 3000 تو بدلے تھے اس دن کلام سن کر، 3000 تو بدلے تھے، لیکن کھڑا کون ہوگا؟ وہ شخص جس کو تھوڑا پیچھے جا کے اس کی اسٹڈی کریں، ڈرپوک شخص ہے، بزدل شخص ہے، روح القدس سے کھڑا کیا اور اتنے لوگوں کے سامنے کلام سنا رہا ہے، یعنی ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے، ختم سارا ڈر، دلیری آ گئی۔ آگے چل کے مال کی کتاب میں پڑھیں، سینیڈریم کے سامنے، صدر عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یسوع کا نام لے کے منادی نہیں کرنی، تو انہوں نے پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا تم ہی انصاف کرو۔ یہ وہی حال ہے، اسی طرح کی بات ہے جیسے صدر کمیٹر عبد النجو نے کہا تھا، اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، اور وہاں جب یہ بات کہی ہے تو انہوں نے بادشاہ نہیں کہا اسے، انہوں نے نام لیا ہے، اے نبوکت نظر اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ انہوں نے بھی کہا تم ہی انصاف کرو، بھی خود ہی دیکھ لو خدا کی بات ضروری ہے کہ تمہاری بات، یعنی بپتسمے کے بعد ڈر خوف نہیں رہتا، اندر سے کلام کی قدرت باہر
आने लग जाती है। क्यों हमारे अंदर से प्रेशर नहीं होता? चंद बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर क्लोज करेंगे और इसके साथ टीचिंग भी क्लोज करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई है और आप आगे रूह कुदस के जेन्युइन एक्सपीरियंस में जा सकेंगे बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट में। पहली बात यह है कि वो कलाम से भरे हुए थे। उन्होंने यीशु के साथ रहकर 3.5 साल तक कलाम सीखा था। कलाम उनके अंदर था। हमारी पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारे लोग कलाम ही नहीं सीखना चाहते, कलाम समझना ही नहीं चाहते, सच्चाइयों को जानना नहीं चाहते, कलाम को अंदर जगह नहीं देना चाहते। दूसरी बात यह थी कि उन्हें कलाम का तजर्बा था, उन्होंने कलाम का एक्सपीरियंस किया हुआ था। तीसरी बात यह थी कि वो तैयार हो चुके थे उन 10 दिनों में जब आसमान पर यीशु गए और दूसरे पेंटिकोस्त के दिन तक 10 दिनों के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी का मुकम्मल जायजा लेकर 120 की जमात ये फैसला कर चुकी थी कि पूरा सरेंडर करना है और रूह कुदस आएगा, मुकम्मल कंट्रोल होगा और हम वो करेंगे जो खुदा हमसे चाहता है। यानी वो सैक्रिफाइस के लिए, कुर्बान होने के लिए, अंजील फैलाने के लिए, बादशाही को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। टोटल विलिंग सरेंडर था उनका, टोटल विलिंग सरेंडर था उनका। और अगली बात यह है कि यीशु मसीह उनकी जिंदगी का मालिक और आका था और इस बात को वो अच्छी तरह समझ गए थे कि मसीह जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमें उसके लिए जिंदगी बसर करनी है। और आखिरी बात ये कि ना सिर्फ ये कि वो मसीह के लिए जिंदगी बसर करने के लिए तैयार थे, बल्कि मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। जिसने उनके लिए जान दी थी वो समझ गए थे कि अब उसके कहने के मुताबिक या उसके पीछे चलने के लिए हमें जान भी देनी पड़ी तो हम भी उसके लिए अपनी जान देंगे। इसलिए जैसे ही रूह कुदस का नज़ूल हुआ, वो कुदरत उनके अंदर से बही, आउटवर्ड एक्सप्रेशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और वो पावर उनके अंदर से निकली। जिधर वो चले गए, जिस बीमार पर हाथ रखा वो शिफा पा गया, बदरू फरिश्ता निकल गए, पतरस के साये से लोग शिफा पाने लगे, साये से लोग शिफा पाने लगे। तो आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए।